خوشیوں میں کیا کرنا چاہیے ایسا کہ جس میں اللہ ناراض بھی نہ ہو؟ اور کیا اسلام بہت زیادہ انجوائمنٹ پر، خوشی پر منع کرتا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، یعنی جو ایک نیچر کہتی ہے یہ ہونا چاہیے، اسلام نے وہی کہا ہے۔ اسلام نیچر سے ہٹ کر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ خوش ہونا اور چیز ہے اور ہوس کی تسکین اور چیز ہے۔ خوشی تو ایک پاکیزہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خوشی میں پاکیزگی ہے، روح کی صفائی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی گرینری ایریا میں جاتا ہے جو بڑا دلچسپ ایریا ہے، تو وہاں جا کے کیا ہے، روح کی تازگی ہوتی ہے، ایک احساسات کی تازگی ہوتی ہے۔ اب وہ وہاں جائے گناہ کرنے کے لیے تو وہ اپنی روح کو گندا کر کر آئے گا۔ تو خوشی اور خباثت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو معاشرے کے ایک محدود طبقے نے، ایسا نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ہیں، خوشی کو جوڑ دیا ہے خباثت کے ساتھ۔ شادی کریں گے تو رقص و سرور کی محفل ہوگی، سالگرہ ہوگی تو گناہ کیے بغیر نہیں ہوگی، شادی کریں گے تو گناہ کیے بغیر نہیں ہوگی۔ تو خوشیوں کی جو پاکیزگی ہے ہم نے اس کو پراگندہ کر دیا ہے۔ ایسا ہی یہ یوں سمجھیے وہ ہے نا کہ جناب دھواں اور فلاں گیس ماحول کو جو ہے پراگندہ کر رہی ہے، تو ہماری خوشیاں بھی گندی ہو رہی ہیں اللہ ان گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ خوشی تو دیکھیے، خوشی نہ تو پیسے سے ہوتی ہے، نہ خوشی جو ہے دکھاوے سے ہوتی ہے۔ خوشی ہوتی ہے انجوائے کرنے سے، انر فیلنگ ہے، انر فیلنگ ہے۔ بچہ جو ہے نا وہ اچھے نمبر لے کر آ گیا، آپ بھی خوشی کا اظہار کریں، اس بچے کو بھی پتہ چلے میں نے کچھ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگ خوشی نہیں ہوتے، ان کو خوش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشی پہ خوش نہیں ہوتے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، بھئی آپ خوش ہو نا، خوشی کا موقع ہے۔ شادی ہو رہی ہے، خوشی کا موقع ہے۔ عید ہے، خوشی کا موقع ہے۔ تو خوشی کو انجوائے کرنا، اس پر مسرت کا اظہار کرنا، روح کی تازگی۔ ایک ہوتا ہے نا بدن کی تازگی، کہ ہم جو ہے وہ بدن، مثال کے طور پر گرمی ہے تو ہم موٹے کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم اس کو راحت دینے کے لیے لائٹ کپڑے پہنیں گے، کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے روح کی تازگی، یہ جو ہے نا ہم خوشبو لگاتے ہیں، اور یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب شادی ہوتی ہے تو سہی سجتی ہے پوری، اس کا مقصد بھی خوشبو اس ماحول کے اندر معطر کرنا ہوتا ہے فضا کو۔ خوشبو اصل میں روح کی غذا ہے، واہ واہ واہ، اور خوشبو کے ذریعے جو ہے اس کی روح کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ اچھا، امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس لیے فرمایا کہ خوشبو لگانے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کی جو عقل ہے وہ صحیح سے کام نہیں کرتی، دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا، قوت فیصلہ میں کمی واقع ہو جاتی ہے، درست فیصلہ نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خوشی میں اندر کی خوشی ہے، سب سے اہم یہ ہے، اور دوسرا خوشی کو ظاہر کرنا ہے۔ اس کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں بعض اوقات، مطلب مثال کے طور پہ ایک شخص پکنک پہ جا رہا ہے، اس کے بچے ساتھ ہیں، پورا ایک اہتمام ہو رہا ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، یہ کھائیں گے، یہ پکائیں گے، یہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ جو بوجھل طبیعت ہے وہ دور ہوتی ہے، انہیں تھوڑا ریلیکس میں آتا ہے۔ تو پکنک کرنا جائز ہے شرع؟ کوئی گناہ نہ ہو تو جائز ہے، ٹھیک ہے، بس شرط یہ ہے گناہ نہ ہو۔ بہت خوبصورت بات ہمیں سیکھنے کو ملی ہے۔ ناظرین، میں ایک جملہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگر اس فارمولے کو یاد کر دیں کہ خوشی ایسے منائیں، چاہے وہ عید کی خوشیاں ہیں، شادی ہے، برتھ ڈے ہے، عقیقہ ہے، واٹ ایور، اللہ نے نیا گھر دیا ہے، نیا کاروبار دیا ہے، ایک فارمولہ اگر ہم زندگی کا بنا لیں کہ میں خوشی ایسے مناؤں گا کہ جب بھی خوشی مناؤں گا میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، اور خوشی دینے والا میرا مالک بھی راضی۔ یہ کیسی خوشی ہے کہ ہم تو انجوائے کر رہے ہیں، ہم تو خوش ہو رہے ہیں، مگر جس نے خوشی دی ہے وہ مالک کریم ہی ناراض ہو جائے۔ اور جیسے مفتی صاحب نے بڑی کمال کی بات کی کہ اپنی خوشیوں کو ہم خود ہی برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی خوشیوں کو خود ہی نظر لگا رہے ہیں، اپنی خوشیوں میں کہتے ہیں نا خود ہی برکتیں اٹھ جائیں گی اگر اللہ کریم ناراض ہو جائے۔ تو عید کی خوشیاں ضرور منائیے، اچھے کپڑے پہننا، کھانا کھانا، تحفہ دینا، عیدی دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بس کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھیں۔